وکفا الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الجزاء۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بحمد تعالی آج اتنے اہل ایمان اپنے ایمان کے جذبات کے اظہار کے لیے یہاں موجود ہیں، اور یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کے حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کی توہین، یہاں تک کہ آپ کے نالین کی توہین کو بھی علماء نے کفر لکھا ہے، اور سادات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجزائے بدن ہیں۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ جزء المرء فی معنی نفسہ ہی، سبحان اللہ۔ یہ فقہ کا جزیہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جز اس کے کل کے حق میں ہوتا ہے، تو جزو رسول کی توہین اصل میں رسول اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے ائمہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ کسی ایک سید سے بھی نفرت کرتا ہے، حقیقت میں وہ رسول اللہ سے نفرت کرتا ہے، اور وہ جو یہ بے ادب پیدا ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ جو توہین کی گئی ہے یہ کسی ایک کی نہیں، یہ پورے نسب رسول کی توہین ہے۔ حالانکہ یہ وہ نسب ہے جس نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جو آئے گا وہی دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ اس لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کے لیے تمام اہل علاقہ، بالخصوص گجر خان کے لوگ، کلر سیدہ کے لوگ میدان میں نکلیں، اور پورے پاکستان سے نکلیں، اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو گالی دی ہے، قانونی کارروائی کر کے اس کو گرفتار کروایا جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، ورنہ ملک کے اندر اور انارکی پھیلے گی، افراتفری ہوگی۔ ہمارے ملکی حالات پہلے سے مزید کسی خرابی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ گستاخ کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے سب سے پہلے گرفتار کیا جائے، تاکہ اہل ایمان سکون کا سانس لیں، ورنہ یہ مسئلے روز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اہل بیت کا جو بے ادب ہے وہ ملعون ہے، اور زبان رسالت کے ساتھ ملعون ہے، اور کسی بھی سید کا گستاخ وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ امام شرانی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک سید کو تھپڑ مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اتدربو وانت ترجو شفاعت یوم القیامہ، فرمایا کہ تو مجھے مارتا ہے حالانکہ قیامت کے دن یہ امید رکھتا ہے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں مارا۔ فرمایا اما ضربت ولدی، کیا تو نے میرے ایک بچے کو نہیں مارا؟ پھر سرکار نے اپنا بازو مبارک دکھایا تو اس پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا وہ سید کو تھپڑ نہیں لگے، وہ مجھے تھپڑ لگے ہیں، کیونکہ یہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حیرت تو یہ ہے کہ اولیاء کا نام لینے والے، نسبت کا نام لینے والے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے ایک سید کو کھدڑ کا کپڑا دیا، رات کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ وہ کپڑا پہن کے بیٹھے ہوئے، پھر وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بات وہاں تک پہنچتی ہے تو میں اچھی چیز پیش کرتا۔ اگر سید کی عزت کی جائے تو وہ رسول اللہ کی عزت ہے، اور سید کی توہین کی جائے تو وہ رسول اللہ کی توہین ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا ادب ضروری ہے، حضور کے شہر کے جانوروں کا ادب ضروری ہے۔ یہاں تک کہ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، یہ آپ نے جذب القلوب میں لکھا، وہ لوگ اگر راستے میں جا رہے ہوں اور مدینہ شریف کے کبوتر دانا چگ رہے ہوں تو بندہ دور سے ہو کے چلا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے حضور کے شہر کے کبوتروں کو اڑنے کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گستاخ کو
فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جب ایک بندہ یہ اقرار کر گیا ہے کہ میں نے گستاخی کی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا جو توبہ والی بات تھی وہ صرف بہانا تھا، جو توبہ کرتا ہے وہ عدالت میں یہ دلائل نہیں دلواتا کہ نعوذ باللہ خنزیر گالی ہی نہیں ہے۔ یہ کس جہان کی بات ہے جو توبہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اپنی گستاخی کا دفاع بھی کروائے؟ یہ صرف بہانہ ہے اور قانونی کارروائی سے بچنے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔